السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 145 ہے ہمارا، سورت بنی اسرائیل، جس کا ایک نام سورت اسراء بھی ہے۔ اسرا، یسری، اسراء مصدر کے طور پہ باب فعال کا وزن ہے۔ اس کی پہلی 22 آیات کا پر مشتمل ہمارا یہ سبق ہے۔ یہ جو سورت ہے بنی اسرائیل، اور اسراء جو اس کا نام ہے، اسراء نام تو سمجھ میں آتا ہے سبحان الذی اسرا۔ اسرا فعل ماضی ہے، اس سے مصدر ہے اسراء، لے کر اسراء کے معنی چلانا، خاص طور پہ رات کے وقت کسی کو لے جانا۔ اور بنو اسرائیل بھی اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اسراء کے واقعے کے فوری بعد جو اگلا ذکر آئے گا وہ بنی اسرائیل کا آئے گا۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف، یہ ہمارے جو حضرات قرآن مجید کا ایسا ذوق رکھتے ہیں نا، جو قرآن مجید کی صورتوں کے جوڑے بناتے ہیں، وہ ان دو کو ایک جوڑا سمجھتے ہیں، سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف کو۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے اس کا نام یہ سورت کو ہم مکیہ کہیں گے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول جو ہے اس آیت سے پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معراج مبارک کے واقعے کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اب یہ معراج کا واقعہ کب ہوا؟ یہ تو ٹھیک ہے، یہ مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن ایگزیکٹ نہیں پتہ کس سن میں ہوا۔ لیکن مختلف اندازوں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ جو عظیم واقعہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس وقت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ کے اور قریش کے تمام لوگوں تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ یہ پیغام وہاں سے آگے نکل کر یہود اور نصارہ تک بھی پہنچ چکا تھا۔ تو اس کے بعد اس صورت میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو آج پہلی 22 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان، یہ لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اور ہماری زبان پہ بھی رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی سجدوں میں، سبحان ربی العظیم رکوعوں میں۔ سبحان کے معنی ہے، لفظی ترجمہ ہے پاکیزگی، لیکن جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اللہ کی خوب پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ تو سبحان کے معنی ہو جائیں گے پاکیزگی کا بیان کرنا، اس بات کا اعلان کہ پاک ہے۔ پاک سے مراد کیا ہے؟ پاک سے مراد ہے کسی بھی عیب سے پاک ہے، کسی بھی کمزوری سے پاک ہے، یعنی ہر قسم کی طاقتیں اسی کو حاصل ہیں جس کا میں نام لینے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کو تمام قسم کی پاکیزگیاں حاصل ہیں، اس کے لیے کوئی طاقت میں کمی والی بات ہی نہیں ہے، کسی خوبی میں کمی والی بات ہی نہیں، سبحان۔ فرمائے سبحانہ، بہت پاک ہے، الذی جو، اسرا لے گیا، بے ساتھ،
یعنی کو لے گیا عبد بندے کو، عبد ہی اپنے بندے کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، کیونکہ اسریٰ کا لفظ ہے، میں پہلے بتا چکا، اسراء جو ہے یہ راتوں رات لے جانا ہے، تو راتوں رات وہ لے گئی اپنے بندے کو، لیلن، ہاں پھر لیلن بھی آ گیا، رات کے وقت، مزید وضاحت ہو گئی، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے تک۔ نہ اس زمانے میں جہاز، نہ گاڑیاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات کے اندر ہی پورا سفر کرا دیا کہ مکہ سے اٹھے اور کہاں پہنچ گئے؟ شام، بیت المقدس، یروشلم جو آج کل ہے، وہاں تک راتوں رات سفر ہو گیا۔ المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا راتوں رات سفر کروا دیا نبی پاک کو۔ الذی، یہ مسجد اقصی تو وہ ہے جو بارکنا، بارکا کیا مطلب ہے؟ بارکا اس نے برکت دی، بارکنا ہم نے برکت دی۔ مسجد اقصی وہ ہے کہ ہم نے برکت والا بنایا ہے، کس کو؟ حول، گرد، حولہ، اس کے گرد۔ اردو میں لفظ آتا ہے ماحول، ماحول ہم کہتے ہیں، لفظ ہے حول۔ ماحول کے معنی ہوتے ہیں جو ارد گرد ہے، تو آپ کے جو ارد گرد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ماحول، اصل میں ماحول۔ دیکھیں اردو کے لفظ عربی سے ہیں، تو فرمایا الذی بارکنا، یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کو ہم نے برکت دی، حولہ، اس کے ارد گرد کو۔ اس کا ہوتا ہے سے مسجد اقصی ہی بابرکت نہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو میں بھی اللہ کی خاص برکتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ پورا القدس شہر اللہ کے ہاں، بلکہ پورا شام اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک پیغام مل گیا کہ اللہ نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ دوسرا پیغام یہ ملا کہ وہ اللہ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، اور تیسری بات یہ ملی کہ وہ جو مسجد اقصی جہاں اللہ نے نبی پاک کو سفر کروایا، اس کا ارد گرد بڑا ماحول بابرکت، برکتوں والا ماحول ہے۔ مل رہے ہیں نا میسیجز؟ اگلا میسیج یہ ہے کہ ہم انہیں لے کیوں گئے تھے؟ فرمایا ہم انہیں لے گئے تھے تاکہ نوری یا نوری، رآ کے معنی اس نے دیکھا، ارا کے معنی اس نے دکھلایا، دکھایا، یوری کے معنی وہ دکھاتا ہے، اور نوری کے معنی ہم دکھاتے ہیں، لنوری، یا لے کی وجہ سے تاکہ کا معنی بھی پیدا ہوا اور آخری کی یا پہ زبر بھی آئی، لنوری، یا تاکہ ہم دکھائیں، اس کو، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے عبد کو۔ یہاں عبد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اس بندے سے مراد کون ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسراء کا واقعہ کس کے ساتھ آیا ہوا؟ نبی پاک کے ساتھ ہوا۔ تاکہ فرمایا ہم اسے دکھائیں، من میں سے کچھ، آیات، آیاتنا، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے کچھ۔ تو ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے، لنوریہ من آیاتنا، اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ کچھ نشانیوں کے لیے سفر بھی کروانا پڑتا ہے انسان کو۔ زندگی پہ اگر انسان نے غور کرنا ہے، حقائق کو دیکھنا ہے، تو اپنے علاقے میں بھی دیکھتا ہے مختلف، لیکن سفر جو ہے وہ کچھ اور ہی حقائق سامنے لے آتا ہے۔ سفر کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے ایک تو سفر کروایا، پھر سفر بھی کس کا جگہ کا کروایا؟ بیت المقدس کا کروایا، مسجد اقصی کا کروایا۔ وہاں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نشانیاں دکھائیں، وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ تو فرمایا تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ میسیجز ہیں جو اس پہلی آیت میں ہیں۔ آخر میں وہی بات جس پر عام طور پہ اکثر آیات ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو آخری حصہ ہوتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں آیت کے اندر جتنی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کا
ان کی دلیل ہوتے ہیں، نمبر 2 ان پر مہر ہوتی ہیں، جیسے اسٹیمپ لگا دیتے نا، یہ بات اسٹیمپ، تو اسٹیمپ لگا کے اللہ فرما رہے ہیں انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ جو اپنے بندے کو لے گیا تھا، راتوں رات لے گیا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تھا، مسجد اقصی کے ماحول کو جس نے بابرکت بنایا تھا، جس نے اپنے نبی کو اپنی آیات دکھائیں، وہ ذات کون؟ اللہ تعالی ہوا وہ السمیع، وہی تو سننے والا ہے۔ ارے ویسے تو ہر بندہ جس کو اللہ نے سماعت کی قوت دی ہے وہ سن رہا ہے، لیکن حقیقی سننے والا، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک سننے والا تو اللہ ہی ہے نا، جو اپنے ہی اختیار سے سن رہا ہے۔ آپ تو اللہ کی دین سے سن رہے ہیں، اللہ خود اپنے ہی اختیار سے سن رہا ہے۔ العلیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے، اپنی ذات سے ہی بصیر، اور ہر چیز دیکھنے والا ہے، جو ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چلیں جی، پہلی آیت میں یہ بتا دیا، اب بنو اسرائیل کی طرف خطاب کا رخ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ سفر اسی اللہ نے کروایا جس نے بنو اسرائیل کے لوگوں، یہود و نصارہ، تم جنہیں مانتے ہو انہیں کتاب بھی اللہ نے دی تھی۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب ہم نے دی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس یعنی کتاب کو بنایا تھا ہدن، سراپا ہدایت، ذریعہ ہدایت، لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے۔ ہاں وہ کتاب سراپا ہدایت تھی، مگر اس کا جو جورسڈکشن تھی، اس کا جو ایریا تھا، یا اس کا جو انڈر کمانڈ یا جن کے لیے وہ تھی خصوصی طور پر، وہ صرف بنو اسرائیل تھے۔ وہ ایک قوم کے لیے تھی، وہ ہدایت نامہ صرف ایک قوم کے لیے تھا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ بنو اسرائیل۔ انہیں یہ پیغام تھا ان لا، اللہ اصل میں ان ہے اور لا ہے۔ ان کے معنی کہ، لا کے معنی اللہ کہ نہیں، تتخذو تم بناؤ گے، اللہ تتخذو کہ تم لوگ ہرگز مت بناؤ، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کوئی کارساز، جس کے سہارے اختیار کرو وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب میں بتا دی تھی۔ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں بنانا، آخری سہارا سب کا کون ہے؟ اللہ، لہٰذا اسی کو ہی سمجھ کے، اپنا سہارا سمجھ کے آگے چلو، زندگی میں قدم بڑھاؤ۔ بتاؤ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا سہارا اللہ ہے، کبھی کسی حق کے پیغام کو پورا کرنے میں جھجکے گا؟ قدم بڑھانے میں کبھی وہ جھجک اختیار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ ہی کارساز ہے نا، جب کرنا اللہ نے ہے تو میرا حکم، اللہ کا حکم ہے تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، بے شک مجھے حالات سازگار نظر نہ بھی آ رہے ہو۔ تو اللہ کو اپنا کارساز قرار دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قرار نہیں دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ذریتا، نسل، خطاب کا انداز ہے، ذریتا یعنی اے نسل، اے اولاد، کس کی؟ من، جس کو حملنا ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی کشتی میں جو بچ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ لوگ کشتی پر بچ گئے تھے، باقی پوری دنیا فنا ہو گئی تھی، سیلاب میں، پانی میں ڈوب گئے تھے، تو نوح علیہ السلام بچ گئے اور ساتھ ان کے ایمان والے بچ گئے۔ پھر اللہ نے صرف نوح علیہ السلام کی ہی اولاد کو باقی رکھا، تو فرمایا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اور نوح کیا تھے؟ انہو، بے شک وہ تو، کانت تھا، عبدن ایسا بندہ، شکورن انتہا کا شکر گزار، وہ تو بڑے شکر گزار اللہ کے بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ لہٰذا تم سب ان کی اولاد ہو تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ہے تمہارے اصل آبا۔ ہاں جی، اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔
فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، وا کے معنی قضا، اس نے فیصلہ کیا، تو قضینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر، ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ بھیج دیا تھا، بنو اسرائیل کو یہ فیصلہ بتا دیا تھا، قضینا الا یعنی فیصلہ کر کے بتا دیا تھا، کس کو بتایا تھا؟ بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا، فی الکتابی، اور یہ کی فیصلہ کتاب میں موجود تھا، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا، انہیں پتہ بتایا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، فساد کا لفظ جانتے ہیں نا؟ فساد کے معنی کیا ہیں؟ فساد کرنا، خرابی پیدا کرنا، افسادہ اس نے خرابی کی، فعل ماضی باب افعال کے وزن پہ، افسادہ یفسدو، افساد فساد کرنا، افسادہ کا مضارع ہے یفسدو، وہ فساد کرتا ہے، کرے گا، اور تفسدو تو فساد کرتا ہے، اور تفسدون تم سب فساد کرتے ہو، آگے نون لگاؤ تو وہ نون جو جمع والا ہے وہ گر جائے گا، تو تفسدو سے تفسدن، اور شروع میں لام زبر لا، تو یہ تاکید والا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں تاکید بالنون، نون کے ساتھ تاکید کی، لتفسدن، تم ہر حال میں فساد کرو گے، یعنی یہ یقیناً ہونا ہی ہے کہ تم لوگ فساد کرو گے، تم یقیناً فساد مچاؤ گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مرتن ایک دفعہ، مرتین 2 دفعہ، 2 دفعہ تم زمین میں خوب فساد مچاؤ گے، والا تعلن، علو سے ہے، علو کے معنی سرکشی کرنا، والا تعلن، اور تم لوگ ہر حال میں سرکشی کرو گے، علوً سرکشی ایسی، کبیرہ بہت بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، یہ اللہ نے انہیں کتاب میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فَإِذَا، فا کے معنی کیا ہے؟ فا کے معنی پس، اذا کے معنی جب، فَإِذَا کا معنی پس جب، تو جب، جاء آ گیا، وعد وعدہ، اولا پہلے والا، ہما ان دونوں میں سے، کون سے 2 وعدے؟ کہ 2 بار تم فساد خوب کرو گے، سرکشی کرو گے، فرمایا ان 2 میں سے جو پہلا وعدے کا وقت آ گیا، پہلا واقعہ پیش آیا، تو کس طرح پیش آیا؟ بعثنا، کیا کیا؟ ہم نے بھیجا، علیکم، تم لوگوں پر، عبادن، بندے، ہم نے اب بندے بھیجے، لنا، ہمارے ہی بندے تھے وہ، اولی والے، بأسن طاقت، اولی بأسن کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم نے اپنے وہ بندے بھیجے جو بڑے باسن طاقت والے تھے، شدیدن زبردست، سخت طاقت والے تھے، ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت طاقتور جنگجو تھے، فجاسو، جاسا یجوسو کے معنی گھس جانا، فجاسو تو وہ سارے گھس کر پھیل گئے، خلال الدیار، دیار دار کی جمع ہے، دار گھر اور بستی کو کہتے ہیں، تمہاری بستیوں میں وہ بندے خوب گھس گئے، اندر گھس گئے، تمہارے شہروں کے اندر آ گئے وہ طاقتور لوگ، یعنی خوب انہوں نے تمہارے علاقوں کو تہتے کیا، تم کو غلام بنایا اپنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تھی نا، تو جو پہلا واقعہ ہے وہ یہ ہوا کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر دیا تھا، بنو اسرائیل پر، اور ان کا خوب قتل عام کیا، اور جو باقی زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے انہیں گرفتار کیا، اور فلسطین سے گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا۔
جہاں بڑے عرصے تک یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے اور جلاوطنی کی زندگی میں گزاری انہوں نے. یہ آیت ہے، اس میں اسی طرف اشارہ ہے. سن رہے ہیں؟ دیکھ لیں امتحان میں اب ایسی باتیں بھی آئی جائیں گی. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان کا وہ پہلا واقعہ پیش آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے وہ بندے تم پر مسلط کیے جو کہ شدید جنگجو تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے. وَكَانَ وَعْدًا، اور یہ وعدہ تھا مفعولہ ہو کر رہا. مفعول کے معنی ہو کر رہا، اس نے ہو کر ہی رہنا تھا، اللہ کا جو وعدہ تھا. ثم فرمائے پھر رددنا، رد سے، رد کے معنی لوٹانا، رددنا کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم نے لوٹایا، لکم تمہارے لیے. یہ لکم ہے نا، اس کا مطلب تمہارے حق میں، علیکم ہوتا تو تمہارے خلاف. ثم رددنا لکم، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے پلٹ دیا تمہارے لیے الکرتا، باری کو. ہوتی ہے نا ایک باری آپ کی ایک باری میری، تو ایک باری تم نے تکلیف اٹھائی، پھر ہم نے باری تمہارے حق میں پلٹی. لکم تمہارے لیے، الکرتا باری، علیہم ان کے خلاف، لاکم الکرتا علیہم. پھر وقت آیا کہ تمہیں اللہ نے موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آ جاؤ. وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں مدد دی، تمہیں سپورٹ دی، بِأَمْوَالٍ بڑے مال و دولت کی، وَبَنِينَ اور اولاد کی، بیٹوں کی صورت میں خاص طور پہ. وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں کر دیا اکثر زیادہ، نفیرن نفری کے لحاظ سے، تمہاری نفری ہم نے پہلے سے زیادہ بڑھا دی، تمہاری اکثریت کر دی ہم نے، تمہاری طاقت بڑھا دی اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے. ان احسنتم، کہ اگر تم نے کوئی بھلائی کی، اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے، احسنتم تو تم وہ اچھا کام کرو گے، لانفسکم خود اپنے لیے، تمہارا خود ہی فائدہ ہوگا. اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اس بھلائی کا فائدہ کہاں آئے گا؟ خود تمہیں ہی ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے کوئی برائی کی، فَلَهَا برے کام کرو گے تو فَلَهَا تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے ہوگا، برا ہوگا. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کیونکہ پھر برائی کی تو پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے وعدے کا وقت آ گیا. جاء آ گیا، وعد و وعدہ، الآخرہ دوسرے واقعے کی میعاد آ گئی. لیسوء تو دوسرے وعدے کا وقت اس انداز میں آیا، لے تاکہ یسوء، یعنی ہم نے تمہارے دوسرے دشمنوں کو جو مسلط کیا اس لیے تاکہ لے یسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم تمہارے چہروں کو، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہیں رسوا کر دیں، ذلت سے ہم ذلت اور رسوا کر دیں، تمہیں ذلیل کر دیں. وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ داخل ہوں المسجد مسجد میں، تمہاری مسجدوں میں داخل ہوں، کما داخلوہ جیسے وہ اس میں داخل ہوئے تھے، اول مرتين پہلی مرتبہ، یعنی جیسے پہلی مرتبہ انہوں نے خود تباہیوں بربادی پھیلا دی تھی، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہم نے انہیں بھیجا کہ دوسری دفعہ پھر تمہاری تباہی و بربادی ہو. اول مرتين جیسے پہلی مرتبہ تھا، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ برباد کر دیں، تہس نہس کر دیں، ما جو علو انہیں چڑھائی کی، علو کے معنی انہوں نے چڑھائی کی، ما علو جو وہ چڑھائی کریں، یعنی جس چیز پر بھی ان کا ہاتھ چلے، جس چیز پر بھی ان کا غلبہ ہو، زور چلے، تتبیرا لیتبروا تتبیرا تاکہ وہ خوب تہس نہس کر دیں، جس چیز پر بھی ان کا زور چلے. تو ان کا زور چلا، انہوں نے تمہاری کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ تمہاری مسجدوں کو، نہ تمہارے گھروں کو، نہ تمہاری اولاد کو، نہ تمہارے مال و دولت کو. اس طرح اللہ نے تمہیں رسوا و ذلیل کیا اس دوسرے وعدے کے مطابق. فرمایا لیکن کوئی چیز آخری نہیں ہے، انسان جب بھی برائی اختیار کرے گا قومی طور پر تو ایک وقت آئے گا وہ قوم تباہ و برباد ہوگی، اور جب بھی قومی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو
گی. لہذا فرمایا عسا قریب ہے، عین ممکن ہے، ربکم کہ تمہارا رب ان کہ یرحم رحم فرمائے کم تم پر. ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اب تم بندے کے پتر بن جاؤ، تو ابھی بھی ٹھیک ہونے کا وقت ہے. موت تو نہیں آئی نا، موت سے پہلے ہر بندے کو پورا موقع ہے، ٹھیک ہونا چاہے ہو جائے. وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم بھی عُدْتُمْ واپس آ گئے، یعنی اسی حالت کی طرف آ گئے جو تمہاری اپنی خرابیاں ہیں، عُدْنَا تو ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے جو تمہارے ساتھ پہلے سلوک کیا ہے. یہ جو 2 بار تمہارے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہوگا. یہ دیکھیں نا، یہ سنایا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہستیاں ہیں، ہمارے ہی اپنے انبیاء ہمارے رشتہ دار تھے، ہم اپنے انبیاء کی اولاد سے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا؟ 2 بار تو دنیا میں یوں تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے. کسی بڑے پیارے کو بندہ اس طرح رسوا کرواتا ہے؟ کیا ہے نا. تو لہٰذا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک کام کرو گے تو ٹھیک نتائج حاصل کرو گے، برے کام کرو گے تو برے نتائج حاصل کرو گے. لہذا فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کرے، یعنی اگر کرتوت ٹھیک کر لو، کردار ٹھیک کرو تو رحم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی تو پھر ہم بھی وہی سزا دیں گے. یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت کا بھی سن لو. فرمایا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ بنایا ہے اسے ہم نے کافروں کے لیے. کیا سمجھتے ہو کہ تم جہنم میں نہیں جا سکتے؟ آج ہم بھی حضور پاک کا نام لیتے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. ہم اللہ کی بات یوں کرتے ہیں، ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. دعوے سے کچھ نہیں ملے گا، کردار سے ملے گا. ایمان ہو، عقائد ٹھیک ہو، اعمال درست ہو. لہٰذا سن لو کس طرح جنت میں جا سکتے ہو، جہنم سے بچ سکتے ہو، دنیا کی رسوائی سے بچ سکتے ہو. تو سنو، آیت نمبر 9 میں فرما دیا ان ھذا القرآن یقیناً یہ قرآن مجید ہے، یہ اب تمہارے پاس ہے. یہدی یہ ہدایت دیتا ہے، دیتا رہے گا. للتی اس چیز کے لیے جو، یہ ہدایت ہے للتی اس چیز کے لیے جو، اس راہ کے لیے جو ہیا وہ اقوام زیادہ سیدھا ہے. بالکل ایگزیکٹ ٹھیک چیز ہے قرآن، اس کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی جو قرآن پہ چل رہا ہے اس میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ ایگزیکٹ ٹھیک ہے. فَيُبَشِّرُ اور یہ قرآن جو ہے یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے المؤمنین ایمان والوں کو. لیکن صرف ایمان عقیدہ ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے. الذین یعملون الصالحات وہ ایمان والے جو نیک کام کرتے ہیں، اس ایمان کے مناسب کام کرتے ہیں، ان کا کردار بھی ان کے عقائد کے مطابق ہے. تو یہ قرآن ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان لوگوں کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب. سن لیا، ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو قرآن، جو کہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. آگے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. واقع معنی یدعو پکارنا، شاباش، دعا سے دعوت دینا بھی، دعا کرنا بھی، مانگنا بھی، یہ ساری چیزیں آ گئیں. دعا اس نے دعا کی، یدعو وہ دعا کرتا ہے، وَيَدْعُ فرمایا اور دعا کرتا ہے الانسان انسان بالشر برائی کی. دعاہو جیسے اس کی دعا ہوتی ہے، مانگنا ہوتا ہے اللہ سے، بالخیر خیر کا. فرمایا یہ کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ سے شر کی دعا کر رہے ہیں، برائی کی دعا کر رہے ہیں، اس طرح جیسے بھلائی کی کرنی چاہیے دعا. بھلائی کی دعا کرنی چاہیے نا. تو انسان کو جس طرح بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، کچھ بے وقوف اس طرح برائی کی دعا کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کچھ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
اگر ہمیں عذاب ہونا ہے کفر پر، آپ کہتے ہو ہم کافر ہیں، ہم پر عذاب ہونا ہے، تو ابھی ہو جائے نا. یعنی اللہ کے رسول سے بد دعا سے منگوا رہے ہو ابھی، حالانکہ تمہیں تو دعا کروانی چاہیے تھی. اللہ سے وہ جو دعا کرنی چاہیے تھی تم اس کی بجائے بد دعائیں کروا رہے ہو، تم شر مانگ رہے ہو خیر کے مقابلے پر. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا اور انسان تو ہے ہی عجول، بہت جلد باز ہے. انسان کیا ہے؟ بہت جلد باز ہے، بڑی جلدی مچا رہا ہے. یہ شر جو اس عذاب ہے یہ تو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا، تم اتنی جلدی نہ کرو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور یاد رکھو ہم نے رات اور دن دونوں کو بنایا ہے آیتین، دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے مٹا دیا. فَمَحَوْنَا، اور ہم نے مٹا دیا آیَةَ اللیل، پھر رات کی نشانی کو ہم نے محونا محو کر دیا، یا یوں کہہ دیں اندھیری بنا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور ہم نے دن کی نشانی کو بنا دیا مبصرۃً، روشن، دیکھنے جس میں دکھائی دے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ رزق حاصل کر سکو، اپنی معاش حاصل کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات دن کی جو گردش ہوتی ہے اسی کی وجہ سے دن ہوتے ہیں، دن بدلتے ہیں، ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے سال بن جاتے ہیں. تو فرمایا وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم لوگ جان لو. کیا جان لو؟ عدد کے معنی گنتی، السنین سالوں کی گنتی، والحساب، اور تمہیں حساب بھی معلوم ہو جائے، مہینوں کا حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، فرمایا اور ہر چیز کو فصلناہ، ہم نے اس کی تفصیل کی ہے، الگ الگ کی ہے. تفصیلاً خوب الگ الگ کرنا، یعنی ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا ہے. اس طرح ہر دن علیحدہ ہو جاتا ہے نا، آپ ڈیٹس باقاعدہ آپ کی بن جاتی ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اسی طرح ایک کی سیپریشن کی ہے اور اس سے وضاحت کی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور یہ بھی سن لو، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر شخص کے اعمال کو، انسان کو، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے اس کے چمٹا دیا، ہم نے اس کے چمٹا دیا، طائرہ، اس کا انجام. جی ہاں، لفظی ترجمہ طائر پرندہ بھی ہے، اور اس سے قسمت بھی مراد لی جاتی ہے، نصیب، قسمت. تو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے، الزمناہ، ہم نے اس کو چمٹا دیا، طائرہ، اس کے نصیب کو، اس کے انجام کو، فی عنقہ، اس کے اپنے گلے میں، اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے. اپنے گلے سے چمٹا دیا کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کا جو نصیب ہے یا اس کی اپنی قسمت ہے، اس کا تعلق اس کے اپنے آپ سے ہے، اس کی اپنی ذات سے ہے. کیونکہ طائر کا لفظ ویسے پرندہ ہے، اس کا عام طور پہ عربی میں شگون کا معنی لیا جاتا ہے، اور عام طور پہ شگون میں بھی بد شگونی کے لیے بولا جاتا ہے، بد شگونی اور بد قسمتی کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں مراد ہے، خوش بختی بھی ہو سکتی ہے، بدبختی بھی ہو سکتی ہے. فرمایا ہر انسان کا نصیب خود اس کے ساتھ وابستہ ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے لہو، اس آدمی کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یعنی اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ ایک تحریر کی صورت میں سامنے آئے گا. یلقاہ، جس کو وہ پائے گا، جس کو وہ دیکھے گا، جسے وہ ملے گا، منشورا، کھلا ہوا دیکھے گا. اقرا کتابک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے بندے کو کہا جائے گا، اقرا، پڑھ، کتابک، اپنے کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو. کفا، اور کافی ہے، بنفسی کا، تیرا خود ہی، تو خود ہی کافی ہے، الیوم، آج، علیکا، اپنے اوپر، حسیبہ، حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہو. یہ اعمال نامہ پڑھ لو، خود ہی فیصلہ کر لو تم نے کہاں جانا ہے، جنت میں کہ جہنم میں. یہ اعمال نامہ تمہیں خود بتائے گا، اس کی روشنی میں خود تم دیکھ سکتے ہو. یاد رکھو کہ من اہتدی، جس شخص نے ہدایت حاصل کی، سیدھی راہ پر چلا، فإنما یہتدی لنفسہ، یقیناً وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اس نے ہدایت پائی.
اپنے ہی فائدے کے لیے اس نے ہدایت حاصل کی. ومن ضل، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، فإنما يضل علیہا، وہ اپنے ہی نفس کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ، اور یاد رکھو لا تزر، کوئی نہیں اٹھائے گا، وازرۃ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى کسی دوسری ذات کا. کوئی ذات کسی دوسرے کا نقصان نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما کننا معذبین، اور فرمایا اور ہم بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں، خود بخود عذاب نہیں دیتے. حتیٰ یہاں تک کہ نبعثا، ہم بھیج دیتے ہیں، رسولاً کوئی پیغمبر. یعنی جب تک کوئی پیغمبر اور کوئی ہدایت نامہ پوری طرح قوموں تک نہ پہنچے، ہم اس وقت تک انہیں سزا نہیں دیتے. پہلے اللہ کا پیغمبر پوری طرح سمجھاتا ہے بات کو، اللہ کا پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک. جب لوگوں تک پوری طرح حتمی طور پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچ جاتا ہے، پھر کوئی ڈھیٹ بن جائے تو اللہ سزا تبھی دیتا ہے. سمجھ آ گیا اللہ کے سزا کا اصول. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، فرمایا اور جب ہم ارادہ کریں کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، امرنا، تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، اس بستی کے مترفین کو. مترفین کون ہیں؟ وہ خوشحال لوگ جو اپنی خوشحالی میں مگن ہوتے ہیں، اپنے اچھے حالات میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھولنے لگ جاتے ہیں. فرمایا ہم اس کے مترفین کو یعنی خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، کس چیز کا؟ ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس زمین میں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ثابت ہو جاتا ہے اس پر بات پوری ہو جاتی ہے. حقہ کے معنی ثابت ہو جانا، پورا ہو جانا. تو یعنی وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان پر بات پوری کر دی، حکم پہنچا دیا، مگر وہ اپنی مستیوں سے باز نہیں آئے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کا جو بات، اللہ کی بات ہے کہ نافرمانوں کو سزا ملے گی، وہ بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فحق علیہ القول، تو پھر اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، چنانچہ ہم انہیں تباہ برباد کر ڈالتے ہیں پوری طرح. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس تھیریٹیکل ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے. فرمایا وکم اہلکنا، اور کتنا ہم نے ہلاک کیا، من القرون، لوگوں کو، بستیوں کو، نسلوں کو، من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح کی قوم برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر حضرت صالح کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان سے پہلے حضرت ہود کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر ان کے بعد حضرت لوط کی، حضرت شعیب کی قومیں، سب کس طرح ہلاک و برباد ہوئی، اور بھی 20 قومیں ہیں. اور یاد رکھو وکفا، اور کافی ہے، بے رب کا، تیرا رب ہی کافی ہے، بے ذنوب عباد ہی، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں، خبیراً، خوب باخبر ہے، بصیراً، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلہ، اور یاد رکھو من کانا، جو کوئی ایسا ہے، یریدو، وہ چاہتا ہے، العاجلتا، کیا چاہتا ہے؟ عاجلہ، ہاں، جلدی کا طلبگار ہے. یعنی جلدی سے مراد ہے، چاہتا ہے مجھے دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، یعنی دنیا کے فائدے جو چاہتا ہے تم میں سے. اجلنا، تو ہم نے بھی جلدی کر دیا، لہو، اس آدمی کے لیے، فیہا، اسی دنیا میں، ما نشاؤ، جتنا ہم چاہتے ہیں، تو اسے دنیا میں ہی تھوڑی سی دنیا کی دولت دے دیتے ہیں، دنیا کی اس کی کوئی خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی جتنی ہم چاہتے ہیں. لمن نریدو، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں، ما نشاؤ، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو، جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم اسے دے دیتے ہیں دنیا میں کچھ جلدی. ثم، پھر جعلنا، ہم نے کر دیا، لہو، اس آدمی کے لیے، جہنم اس کا نصیب بنا دیا، جہنم کو ہم نے رکھ چھوڑا ہے اس آدمی کے لیے. یسلا، وہ جلتا ہے، ہاں، اس جہنم میں، مذموماً، ذلیل و خوار ہو کر، مدحورا، دھتکارا ہوا ہو کر، مذمت کیا ہو کر، اور مدحورا، دھکے دیا ہوا ہو کر، یعنی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے وہ بندہ، اور داخل ہوگا. ومن اراد الآخرہ، لیکن جو شخص آخرت کا فائدہ سا چاہتا ہے، وسعا، اور اس نے پوری سعی کی، کوشش کی، تگ و دو کی، لہا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. سعیہا، اسی آخرت کے لیے اس کی ساری کوشش تھی، یعنی ویسی ہی کوشش کی جیسے اسے کرنی چاہیے آخرت کے لیے.
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کوشش کے دوران وہ ایمان کی حالت میں رہا جب کہ وہ مومن ہو، تو یاد رکھو فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کَانَ سَعْیُہُم، کہ ان کی ساری تگ و دو مشکورا، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوری قدردانی فرمائیں گے ایسی تگ و دو کی، جو قرآن سمجھنے میں زندگی صرف ہوئی، قرآن کو سمجھانے میں ہوئی، قرآن کو پھیلانے میں ہوئی۔ اللہ ہم سب کو ایسا کرتے۔ فرمایا کلن، یہ سب کچھ، نمدو، ہم امداد کریں گے، فرمایا کلن، اور ہر ایک کو، نمدو، ہم مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ہا اولائی، ان کو بھی، وہا اولائی، اور ان کو بھی، یعنی یہاں دنیا میں تو ہم سب کو دے رہے ہیں۔ مومن ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، جو کافر ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے۔ من عطاء ربک، تیرے رب کے عطا سے، یعنی اے پیغمبر جہاں تک دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عطا کا تعلق ہے تو ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں، اور ان کو بھی نوازتے ہیں، اور ان کو بھی۔ لیکن ایک اصول رکھیں کہ وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے عطا ربک، نوازش آپ کے رب کی، محظورا، آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے، محظور نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، اس پر کوئی بندشیں نہیں ہیں۔ انظر، تو اب ذرا دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح فضلنا، ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، بعضهم، کچھ لوگ ان میں سے کچھ کو، علی بعض، کچھ پر، ہم نے دنیا میں کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، لیکن فضیلتیں ہیں نا کچھ کو کچھ پر، تو پھر یہ دیکھو جب آخرت میں ملے گی وہ حقیقی فضیلتیں ہوں گی، تو وہ اللہ جو دنیا میں فضیلتیں دے سکتا ہے وہ آخرت میں بھی فضیلتیں دے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور یاد رکھو کہ یہ جو آخرت ہے وہ اکبر الدرجات، وہ درجوں کے لحاظ سے زیادہ بڑی ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ لہٰذا انسان، تیرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ تیرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ، تو نہ کر اللہ کے ساتھ الہن، کوئی معبود آخر، دوسرا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا فتقعد، تو تم بیٹھ رہو گے، مذموماً، مذموم یعنی مذمت کیے ہوئے، مخذولا، اور رسوا کیے ہوئے، بے سہارا ہو کر رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے تو یاد رکھو بس ایسے ہی بیٹھ رہ جاؤ گے، تمہاری مذمت بھی ہوگی اور تم بے سہارا بھی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا سہارا عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی توحید پر قائم رکھیں، تاکہ ہم سب دین و دنیا میں عزت حاصل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔